بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، جاہ و جلال، عز و شان اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ہمارا خالق، مالک، پروردگار ہے۔ اس حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو جیو انگنت لاکھوں کروڑوں مرتبہ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ایک مسلمان کو اپنی اسلامی زندگی اور ایک مومن کو اپنی ایمان والی زندگی کیسے گزارنا چاہیے اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کیا، صلی اللہ علیہ وبارک علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے ان لوگوں کے تعلق سے ذکر فرمایا تھا جن کی کوئی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، یعنی وہ گنہگار جن کی کوئی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا، چاہے وہ نیکی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نیکی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ ان 8 لوگوں میں سے میں نے 2 آدمیوں کا ذکر فرمایا تھا، ایک نماز کو بالکل چھوڑنے والا اور ایک کچھ نمازیں پڑھنے والا اور زیادہ نمازیں چھوڑنے والا۔ اور اسی کے ضمن میں نے آپ کے سامنے بات بتائی کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اور ہماری زندگی میں آنے والی ہر پریشانی اور ہر مصیبت اسے دور کرنے کا واحد ذریعہ نماز ہے۔
میں نے بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ محترم حاضرین، تیسرا وہ آدمی جو مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، ایسے آدمی کا کوئی عمل، کوئی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اب مشرک میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا وہ مشرک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے، دوسرے بتوں کو مانتا ہے اور دوسرے معبودوں کو مانتا ہے، اور ایسا مشرک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جہنم کے اندر جائے گا اور اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ ہاں البتہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو شرک کرتے ہوئے بھی بہت ساری ایسے نیک کام کرتے ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے۔ بہت سارے غیر مسلم حضرات آج بھی کیا ہے، اچھے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، ایسے بہت سارے کام وہ کرتے ہیں جو نیک ہیں، اچھے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس نیکی کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کو نہیں ملے گا۔ اور دوسری قسم مشرک کی، مسلمان ہے، اپنے آپ کو کیا ہے، اسلام کی فہرست میں داخل کرتا ہے، نام مسلمان کا ہے، لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں جو مشرکانہ ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا ہے، ایسے کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ جیسے تعویذ باندھنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشرک ہے۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اور یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، نمازوں کو چھوڑنے والا، تارک صلاح بھی کیا ہے، مشرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز قائم نہ کرنا یہ شرک ہے۔ تو اس لیے یہ دوسری قسم ہے شرک کی اور مشرک بننے کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو بھی شرک اصغر کہا ہے۔ دکھاوا جیسے آدمی کرتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل آپ کیے تو اس کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے لیے وہ کام کرنا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کرنا تھا، لیکن آپ کسی کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر شرک آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اسے چھوٹا شرک کہا، اور ہمیشہ آپ اس سے بہت ڈرتے تھے۔ صحابہ کرام سے کہا کہ میں تمہارے معاملے میں، تمہارے تعلق سے چھوٹے شرک سے بہت ڈرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ریاکاری، دکھاوا، یہ چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بارہا اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یہ ہماری زندگی میں ایک چونٹی کی طرح آ کر کیا ہے، داخل ہو جاتا تھا۔ جیسے چونٹی بغیر کسی آواز کے آ جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، ویسے ہی کیا ہے، یہ ریاکاری ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں سے آ جاتی تھی۔ تو اس سے بچنا چاہیے، یہ بھی کیا ہے، چھوٹا شرک ہے۔ تعویذ کے تعلق سے بات آئی ہے تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ تعویذ بہت سارے لوگ لٹکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے ہم نے لٹکا لی ہے اور کام صحیح طریقے سے ہو نہیں رہا ہے، اس لیے ہم نے ہاتھ پر کیا ہے، تعویذ باندھ لی ہے۔ ایسے بہت سارے بہانے بتاتے ہیں، یعنی دھاگے باندھنے کے، لیکن یہ سراسر شرک ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا یہ عین عقیدہ ہے، ہمارا توحید ہے، اور اگر وہ عقیدہ وہاں سے نکل کر کسی دھاگے پر آ جاتا ہے تو شرک ہو جاتا ہے۔ تو بچنا چاہیے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دی ہمارے اسلاف نے کہ کیا مثال ہے اس کی، کہ
اگر آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے تو برتن میں کھانا ہے تو سیدھے اٹھا کر اپنے منہ سے کھا لیا تو اسے پیٹ بھرتا ہے. یہی ایک راستہ ہے اپنے بھوک کو مٹانے کا اور اپنی پیاس کو مٹانے کا. اگر کوئی آدمی اسے ایک ٹیوال میں ایک کپڑے میں باندھ کر اپنے پیٹ کو باندھ لیے تو کیا اس کی بھوک ختم ہوگی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. وہ بھوکا پیاسا ایسا ہی مر جائے گا. لیکن اوپر باندھ کر اگر آپ زندگی گزاریں گے تو کبھی آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو وہی مثال ہے تعویذ کی. یہ چیز کیا ہے؟ ہماری بیماری کو دور نہیں کر سکتی, ہمارے ہنر میں برکت نہیں لا سکتی ہے. اس لیے اس پر بھروسہ کرنا, اس پر توکل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے کہہ دیا, من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. اگر آپ کہیں بھی کسی جگہ پر کوئی داغا باندھے ہیں اور اس پر آپ کا عقیدہ ہے, اللہ کی قسم آپ کوئی بھی نیکی کریں, اگر آپ حج بھی کرتے ہیں, عمرہ بھی کرتے ہیں, تو آپ کا وہ پیسہ برباد ہے اور آپ کا وہ عمل جو حج کے صورت میں آپ نے ادا کیا ہے وہ قبول نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. بہت سارے ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کیا ہے قبر کا طواف کرتے ہیں, قبروں کے پاس جاتے ہیں, قبروں میں رہنے والے کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں. یہ تمام کی تمام کیا ہے؟ شرک ہے. اپنا نام اسلام میں داخل کرنا اور ان تمام چیزوں کو کرتے رہنا اپنی زندگی میں, اللہ کی قسم ایسا آدمی اور ایسے آدمی کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. آدمی سوچ سکتا ہے کہ وہ آدمی جو زندہ ہونے کے باوجود بھی ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے, زندہ ہونے کے باوجود بھی, ہمارا دوست ہو, ہمارا رشتہ دار ہو, اپنے خاص بھائی کو لے لیجئے, اپنے خاندان والوں کو لے لیجئے, آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے یہ دنیا میں. لیکن یہ آدمی مر گیا ہے, اسے قبر میں دفن کر دیا گیا ہے, تو ایسا آدمی آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ جنگ بدر کے موقع پر بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے. آپ نے انہیں دفنا کر کچھ چیزیں بولنی چاہییں, کچھ چیزیں سنانی چاہییں ان کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی تنبیہ کرتے ہوئے, انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. آپ کسی مردہ آدمی کو کوئی بات سنا نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, ہماری بات آپ کی بات اور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انک لا تسمع الموتى, آپ مردے کو سنا نہیں سکتے, کوئی بات وہ سن نہیں سکتا, اس کے اندر طاقت چلی گئی ہے. چنانچہ آپ کیسے سنا سکتے ہیں اس کو؟ کیا رکھیں گے آپ اس کے پاس جا کر؟ وہ خود اپنی جھڑتی دے رہا ہے, سوال و جواب کا کیا ہے, اسے سوالات اس سے ہو رہے ہیں, اسے جواب دینا پڑ رہا ہے. ایسی حالت میں آپ کے کون سے سوال کو سنے گا, کون سے سوال کا جواب دے گا؟ لیکن نام نہاد مسلمان وہاں پر جاتے ہیں اور اس کا طواف کر کے اور وہاں کے اس کے قدم چومتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا یہاں پر قبول ہوتی ہے اور ہمارا یہ بیڑا پار کریں گے. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ سراسر شرک ہے. طواف صرف کعبۃ اللہ کا کیا جا سکتا ہے, کسی اور جگہ کا نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا بھی طواف آپ نہیں کر سکتے. بالکل غلط ہے یہ اور شرک ہے. تو چنانچہ ایسے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. بہت ساری مثالیں لوگ دیتے ہیں. شیطان ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, لوگ قبروں میں زندہ ہیں, ولی اللہ جو ہوتے ہیں, اللہ کے دوست, اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ قبروں میں زندہ ہیں, اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. کیسی مثالیں دی جاتی ہیں معلوم ہے؟ ایک ویڈیو میں سن رہا تھا تو اس میں ایک دلیل دی جا رہی تھی کہ قبر کے اندر رہنے والا آدمی زندہ ہوتا ہے. کیسے؟
کل نفس ذائقۃ الموت، یہ دلیل دی، قرآن کی دلیل ہے۔ جن کے عقل کمزور ہوتے ہیں، جن کے ذہن کمزور ہوتے ہیں اور جن کے دل بہت کمزور ہوتے ہیں، وہ فوراً مان لیتے ہیں کہ قرآن کی دلیل، قرآن کی آیت کے ساتھ دلیل دے کر پیش کیا جا رہا ہے کہ آدمی جو قبر کے اندر ہے، جو ولی ہے، وہ زندہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذائقہ کہتے ہیں مزے کو۔ جیسے ایک آدمی چائے پی لیا، فلاں دکان میں، فلاں ہوٹل میں اچھی چائے ملتی ہے، بہت اچھا ذائقہ ہے اس کا، بہت دیر تک کیا ہے اس کا ذائقہ زبان پر رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے شیطان ان لوگوں کے ساتھ کیسی باتیں ان کے دل میں ڈالتا ہے، کیسے خیالات ان کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ کیا ہے بے جھجک بے دھڑک کیا ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، قرآن کی دلیل دے کر، قرآن کی آیت کو رکھ کر سامنے، اور یہی چیز اور یہی ذائقے کی بات لے کر موت کو تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ولی اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، وہ صرف مزہ چکھتے ہیں موت کا، اور جب جیسے ہی موت کا مزہ ختم ہو جاتا ہے پھر وہ دوبارہ کیا ہے زندہ ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کی دلیل ہے، قرآن کی آیت ہے، اور کمزور دل والا آدمی اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہے اور ولی اللہ کے نام لے لے کر کیا ہے نعرے لگاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آدمی جب مر جاتا ہے، اگر اچھا آدمی ہے تو اس کی روح کیا ہے علیین میں چلی جاتی ہے، اور اگر وہ گنہگار ہے تو اس کی روح کیا ہے سجین میں چلی جاتی ہے، پھر واپس نہیں آتی۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس کے برخلاف اگر عقیدہ ہمارا غلط ہے تو وہ شرک ہے، بچیں اس سے۔ تو کوئی آدمی قبر میں زندہ نہیں رہتا، کوئی آدمی قبر میں زندہ نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد قرآن کی دلیل ولی اللہ کے تعلق سے دی جاتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقیناً سن لو، یاد رکھ لو، یقیناً جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نہ انہیں کسی قسم کا غم ہوگا اور نہ وہ کبھی کیا ہے خوف کھائیں گے۔ یہ دلیل دے کر کہتے ہیں کہ ہم سے بزرگ ہیں اور یہی ہماری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے والے ہیں۔ ایسی باتیں بیان کر کے کیا ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو شرک کا راستہ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت پڑھ کر سنیں، پڑھ کر سنائیں لوگوں کو، پڑھ کر دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس کے بعد والی آیت ہے اللہ کے دوست کون ہیں، اللہ کے دوست ان کی صفت کیا ہے۔ الذین آمنوا، سب سے پہلے وہ یقین کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، توکل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، وکانوا یتقون، اور ہر قسم کے گناہ سے بچتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے دوست ہیں۔ صحابہ کرام کا معمول کیا تھا معلوم ہے؟ ایک مثال میں دیتا ہوں۔ جن کی زندگیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گیا، صحابہ کرام ان کی زندگی سے خوش ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ، بارہا قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اس کا ذکر بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اس کے باوجود بھی ان کی حالت کیا تھی معلوم ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے پیارے حبیب نے کہا تھا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنی بڑی فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ چپکے سے جاتے ہیں حضرت حذیفہ بن الیمان کے پاس، جا کر کہتے ہیں، اے حذیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے کچھ نام بتائے ہیں، آپ کو راز کے طور پر آپ کو کچھ نام بتائے ہیں، فلاں آدمی منافق ہے، فلاں آدمی منافق ہے، فلاں آدمی منافق ہے، یہ چند نام بتائے ہیں، کیا میرا نام اس میں ہے؟ اللہ اکبر! اتنی بڑی فضیلت والا آدمی جا کر بازو میں بیٹھ کر چپکے سے پوچھتا ہے، کیا میرا نام ہے اس میں؟ منافقوں کی فہرست میں میرا نام ہے؟ بچتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا ایک ماحول تھا۔ اتنے سب کچھ فضیلتیں ملنے کے باوجود بھی، جنت کی خوشخبریاں مل جانے کے باوجود بھی
ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں میں منافق نہ ہو گیا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ غسیل الملائکہ، جن کو کیا ہے فرشتوں نے غسل دیا، ایسے آدمی راستے میں چلتے ہوئے کہتے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ راستے میں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، پکار پکار کر کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق مل گئے راستے میں اور کہا کہ کیا ہو گیا، کیوں ایسے چیخ رہے ہو؟ تو حنظلہ کہتے ہیں اے ابوبکر، کیا نہیں دیکھتے ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری دل کی الگ حالت ہوتی ہے، ہماری زندگی کی الگ حالت ہوتی ہے۔ ہم ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، اللہ کا خوف ہوتا ہے، جہنم کا خوف ہوتا ہے، جہنم کا ڈر ہوتا ہے، جنت کا مطالبہ ہوتا ہے، ایسی تمام چیزیں ہوتی ہیں، ایک الگ قسم کا ماحول ہوتا ہے وہاں پر۔ جب وہاں سے اٹھ کر ہم بازار میں آ جاتے ہیں اور اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں رہتا، بازار میں خوف نہیں رہتا، تو کیا ہے یہ ہمارے دل کی الگ حالتیں کیا ہیں؟ یہ منافق کی حالت ہے، یہ منافق کی حالت ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بات کو بیان فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے تعلق سے کہا کہ میں نے آپ کے یعنی تمام انسانوں کے احسان کو چکا دیا ہے سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے احسان کا بدلہ چکا سکتا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان احسانوں کا بدلہ دے سکتا ہے۔ اتنے بڑے فضیلت والے آدمی وہ حضرت حنظلہ کی بات سن کر کہتے ہیں میری بھی حالت ویسی ہی ہے۔ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اپنا دکھڑا سناتے ہیں ان کے پاس۔ اللہ کے رسول ہماری حالت ایسی ہے، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں وہ تو الگ حالت ہوتی ہے، بازار میں چلے جاتے ہیں تو الگ حالت ہوتی ہے، کیا یہ منافق کی علامت نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ منافق کی علامت نہیں ہے، یہ تمہارے ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کی علامت ہے۔ انسان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور گھٹتا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان کیا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی گھٹتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اگر تمہارا ایمان میرے پاس بیٹھنے کی طرح ویسا ہی رہ جائے، جب تم بازار میں جاتے ہو تو فرشتے تم سے ملاقات کرنے لگ جائیں گے، اگر وہی حالت بازار میں رہی تمہاری تو یہ ان کی زندگیاں تھی، ایسے سوچتے تھے، یہ اللہ کے دوست ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے، یقین کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دینے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بگڑی سنوارنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مصیبت دور کرنے والا، اگر یہ یقین ہمارے اندر آ جائے تو یہ سارے طواف اور یہ سارے چکر اور یہ قبروں کے، یہ جھاڑوں کے، درختوں کے، یہ سارے چکر ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائیں گے اور ہمارے بدن سے یہ سارے دھاگے نکل جائیں گے اور شرک کا جو شائبہ ہے ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ سوچنا چاہیے میرے بھائیوں، یہ کہیں نہ کہیں سے کیا ہے ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہے۔ خاص طور سے میں عورتوں سے کہتا ہوں، عورتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں اس معاملے میں۔ تھوڑا بچہ بیمار ہو گیا اور بازو والی کہہ دی کہ ہمارا بچہ بھی بیمار ہو گیا تھا، میں فلاں قبر کے پاس چلی گئی تھی، فلاں وہ پجاری کے پاس چلی گئی تھی، فوراً جیسے ہی کیا ہے اس نے کچھ باتیں پڑھی اور کیا ہے کچھ کلمات پڑھے اور کچھ تعویذ دی، میں نے باندھا، فوراً میرے بچے کی بیماری ختم ہو گئی اور اچھا خاصا میرا بچہ اب چل پھر رہا ہے۔ اب وہ عورت سنتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اپنے ساتھ ساتھ کیا ہے اپنے شوہر کو بھی کیا ہے مشرک بنا دیتی ہے۔ خاص طور سے سنیں، آپ کی جیسی ہمت والی عورتیں کیا ہیں، آپ کمزور نہیں ہو سکتی، ایمان کے تعلق سے کبھی کمزور نہیں ہو سکتی۔ زمانے کی عورتیں صحابیات کیا ہیں جنگوں میں جاتی تھیں، تلوار اٹھا کر کیا ہے جنگوں میں جاتی تھیں اور زخمی لوگوں کو کیا ہے پانی پلایا کرتی تھیں۔ جنگ ایک طرف چل رہی ہے، ایسی حالت میں عورتیں کیا ہے زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے تعلق سے ہیں تو ہم بھی کیا ہے ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی کی آنکھ میں کچھ
کچرا پڑ گیا تھا اور اس سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی ان کی، اور وہ جا کر کیا ہے کسی عامل کے پاس، کسی کاہن کے پاس چلی گئی، تمہارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نکل کر اس آدمی پر آ گیا ہے، فوراً تم کلمہ پڑھو۔ تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمام باتیں شرک کی ہیں، شیطان تمہاری آنکھوں میں کچوکے لگا رہا تھا، تکلیف دے رہا تھا، جب جیسے ہی کیا ہے تم اس کے پاس چلی گئی اور وہ وہاں سے ہٹ گیا اور تمہیں شرک میں مبتلا کر کے چلا گیا۔ اور شیطان معمولی مخلوق نہیں ہے میرے بھائیوں، معمولی مخلوق نہیں، یہ ہمارے پیچھے ایسی نہیں لگا ہے، یہ ہمارے پیچھے اس وقت تک لگا رہتا ہے جب ہم غلط راستے پر چلے جاتے ہیں، اور جب جیسے ہی چلے جاتے ہیں کہتا ہے انک بریء منک، اننی بریء منک، میں تم سے بیزار ہوں، تمہارے کام سے بیزار ہوں، اور وہاں سے نکل جاتا ہے، وہ چپ چاپ نکل جاتا ہے وہاں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال بیان فرمائی، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کی بات، شیطان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ پڑھو، قرآن مجید پڑھنے سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس شیطان کی مثال جو انسان کے پاس آ کر کہتا ہے کفر کر، کفر کر، شرک کر، جب جیسے ہی انسان فلما کفرا، جیسے ہی انسان شرک کر لیتا ہے، انکار کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، کہتا ہے انی بریء منک، میں تم سے بیزار ہوں، تمہارے کام سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ کیا بات ہے، شیطان ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن ہم شرک کرتے ہوئے اپنے گلے میں، اپنے ہاتھوں میں، اپنے پیروں میں تعویذ باندھتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ شیطان کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ تو چنانچہ اپنے آپ کو کیا ہے ان چیزوں سے بچائے رکھیں۔ عورتوں سے خاص کر کہتا ہوں ان چیزوں میں کوئی بات نہیں رکھی ہے، اگر آپ کا بچہ اسی بیماری میں اگر مر جائے تو مر جائے، چھوڑ دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی نعمت چھین لی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت نصیب فرمائے گا، اللہ کی قسم جنت نصیب فرمائے گا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اگر بیماریوں میں صحیح، اگر کسی مصیبت میں ہی صحیح مر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لے لیتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ فرشتہ جو اس بچے کی روح کو لے کر آسمان پر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کیا میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو لے کر آ گئے؟ پوچھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ میں تیرے حکم سے ایسا کیا، اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا، میں تیرے حکم کی فرمانبرداری کیا۔ تو کیا کر رہا تھا میرا بندہ؟ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی زبان پر کیا باتیں تھیں؟ تو وہ کہے گا، فرشتہ کہے گا اے اللہ وہ تیرا ذکر کر رہا تھا، تجھے یاد کر رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا، تیرا ہی ذکر کر رہا تھا، تیری حمد و ثنا بیان کر رہا تھا، اور تجھ پر یقین کرتے ہوئے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکال رہا تھا کہ اللہ نے دی تھی نعمت کے طور پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے سے کہتا ہے جاؤ، جا کر کیا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو اور اس کا نام حمد رکھو، بیت الحمد رکھا جائے گا، حمد و ثنا، تعریف کا گھر۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، قیامت کا دن وہ خطرناک جگہ، وہ پریشان والا ماحول، ایسے ماحول میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنت سے نکلیں گے باہر، ڈھونڈیں گے اپنے ماں باپ کو، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ نہیں، ہم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے اے اللہ جب تک تو ہمارے ماں باپ کو ہمارے ساتھ جنت میں داخل نہ کر دے۔ اور یہی چھوٹے چھوٹے بچے ڈھونڈتے ہوئے جائیں گے، اپنے ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر لائیں گے، لا کر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ کیا وجہ ہوگی؟ اگر ماں باپ مشرک بن گئے، کسی وجہ سے بھی مشرک بن گئے، تو یہ بچے بھی کیا ہے انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ اگر یہ یقین آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ آ گیا، معزز خواتین اسلام، آپ کے بچے بھی کیا ہے آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو خاص طور سے عورتوں سے میں کہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، یہ ایسی جگہوں سے دور نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنے سے ہی دور ہو سکتی ہیں۔
اپنے دل کو کمزور مت کرو، اپنے دل کو چھوٹا مت کرو. ان بیماریوں کا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو مشرک آدمی، ایسے آدمی کی کوئی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. اور اس کے بعد چوتھا آدمی والدین کا نافرمان. ہمیشہ بات ذہن میں رکھیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی خطبہ مسنونہ کے بعد والدین کے تعلق سے، رب کا فیصلہ ہے یہ میرے بھائیوں، رب کا فیصلہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے. اگر کوئی آدمی والدین کی نافرمانی کرتا ہے، کسی بھی صورت میں ان کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کی قسم ایسے آدمی کا کوئی نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. خدمت کریں ان کی، وہ تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہیں، سبب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سبب بنایا ہے، دنیا دیکھنے کا سبب ہیں، دنیا میں آنے کا سبب ہے. میرے بھائیوں، ان کی خدمت کرو، دل سے کرو خدمت. اگر ان کی دعا نکل گئی، آپ کی کامیابی کے لیے کافی ہے. ان کی زبان سے نکلنے والی دعا آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی. اگر ان کی زبان سے نکلنے والی ہر بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دو آدمی ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. پہلا ظالم کو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے. اور دوسرا والدین کا نافرمان ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے. والدین کی فرمانبرداری کے تعلق سے جب بات آئی ہے تو میں ایک بات بتا کر آپ کی اپنی بات آگے بڑھاؤں گا. آدمی کیا ہے، بڑا ہونے کے بعد اپنی اولاد سے اپنی خدمت کا مطالبہ کرتا ہے کہ تم میری خدمت کرو. اگر وہ آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کیا ہوگا تو ہی کیا ہے اس کی اولاد اس کی خدمت کرے گی، ورنہ کیا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی کے مطابق کیا ہے اس کی اولاد اس کی اطاعت نہیں کر سکتی. مولانا عبدالعظیم صاحب عمری مدنی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی پہلی صف میں آ کر نمازیں پڑھتا تھا. پہلی صف میں آ کر، بڑا بوڑھا آدمی، بزرگ آدمی، پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، رو رو کر دعائیں کر رہا ہے. بارہا دیکھنے کے بعد ان سے رہا نہیں گیا، پوچھا ان سے کیا بات ہے، آپ کو میں کبھی بھی دیکھتا ہوں دعائیں کرتے ہیں، رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، کیا پریشانی ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی ہے. میری اولاد کیا ہے، میری بات نہیں مانتی ہے، میری نافرمان ہے، ہر وقت کیا ہے میری نافرمانی کرتی ہے، اس لیے میں کیا ہے رو رہا. بڑا افسوس ہوا. وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اتنا بزرگ آدمی ہے، جبکہ اولاد کو ان کا سہارا بننا چاہیے، ایسی حالت میں ان کی اولاد اس کی نافرمانی کیوں کر رہی ہے. بعد میں دوسروں کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ آدمی اپنے ماں باپ کی کبھی خدمت نہیں کیا، اس لیے آج کیا ہے اس کی اولاد اسے ستا رہی ہے جیسے اس نے اپنے ماں باپ کو ستایا تھا. تو آپ کیا ہے اپنی اولاد کا مطالبہ، یعنی ان کی خدمت کا مطالبہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، تبھی چل کر کیا ہے آپ کی اولاد بھی آپ کی خدمت کرے گی. تو چنانچہ والدین کی نافرمانی کسی بھی صورت میں ہو تو ایسے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی صدقہ قبول نہیں ہوگا، کوئی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، اور حتیٰ کہ کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. یاد رکھیں ہمیشہ، کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے عبادتیں کرو، تبھی چل کر کیا ہے تمہارے اعمال قبول ہوں گے. پھر اس کے بعد پانچواں آدمی احسان جتانے والا کون ہے؟ ہم نے کسی کی مدد کی، اس کی مجبوری میں ہم نے اس کی مدد کر لی، پھر اس کے بعد اس پر احسان جتانا. کیا میں نے تم پر احسان نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہاری مدد نہیں کی تھی فلاں وقت میں، فلاں مجبوری کے وقت میں تمہاری مدد نہیں کی تھی؟ بار بار اسے یاد دلانا،
احسان جتانے والا آدمی، ایسے آدمی کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خاص طور سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی ساری نیکیوں کو برباد مت کرو احسان جتا کر، تکلیف دے کر۔ تکلیف بھی آدمی بہت دیتا ہے، بار بار یاد دلانا، کسی غریب کو اس کی غربت کو یاد دلا دلا کر اسے تکلیف دینا، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی برائی ہے، اور ایسا برا آدمی اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ چنانچہ عورتوں میں یہ خاص طور سے عادت ہوتی ہے، میں جو کپڑے پہنتی ہوں اچھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سامنے والی کو حقیر سمجھنا اور اسے حقیر بتانا، اس کے کپڑوں کو حقیر بتانا، اس کے رہن سہن کو حقیر بتانا، یہ احسان جتانا ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے؟ ایسے عمل سے بچیں، کیونکہ آپ کے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہونے والے ہیں۔ صرف مرد حضرات کے ہی اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہونے والے نہیں، آپ کے بھی اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہونے والے ہیں۔ آپ سے بھی سوال ہوگا، آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو چنانچہ احسان جتانا یہ بہت برا عمل ہے، بہت بڑی برائی ہے، جس کی بنیاد پر انسان کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد چھٹا آدمی تقدیر کا انکار کرنے والا، قسمت جسے ہم کہتے ہیں۔ قسمت کا انکار ایمان کے ایک رکن کا انکار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایمان کے 6 ارکان ہیں، اگر اپنی ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو ان 6 ارکانوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ پہلا، اللہ پر ایمان، دوسرا رسولوں پر ایمان، تیسرا اللہ کی کتابوں پر ایمان، چوتھا اللہ کے فرشتوں پر ایمان، پھر اس کے بعد 5واں تقدیر پر ایمان، اچھی اور بری دونوں پر ایمان، اور چھٹا آخرت کے دن پر ایمان۔ یہ 6 ایمان کے ارکان ہیں۔ ان 6 ارکانوں پر ایمان لانا ایمان کی تکمیل ہے، اور اگر اس میں سے کوئی ایک رکن چھوٹ جاتا ہے تو وہ ایمان مکمل نہیں ہوگا، وہ آدمی مومن مکمل نہیں ہے، اور ایسے آدمی کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ جس میں آدمی کی قسمت ہے، قسمت تقدیر کو کہتے ہیں، کبھی کبھی آدمی کی قسمت اچھی ہوتی ہے، کبھی بری ہو جاتی ہے، تو ایسی حالت میں آدمی صبر کرتا ہے، اچھی قسمت پر شکر ادا کرتا ہے، اور بری قسمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر صبر کرتا ہے، تو ایسی دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ تو تقدیر کا انکار کرنے والا، یعنی آدمی جب مایوس ہو جاتا ہے تو یہ چیز داخل ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، جب مایوس ہو جاتا ہے، کیا بھئی اتنے نمازیں پڑھ رہا ہوں، اتنے روزے رکھ رہا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، پھر بھی کیا ہے؟ زندگی نہیں سنور رہی، مایوس ہو جاتا ہے، تو ایسی حالت میں یہ چیز شیطان کیا ہے؟ داخل کر دیتا ہے، تمہاری بری قسمت ہے، کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا؟ یعنی دل میں خیال پیدا کرتا ہے شیطان، اور جب جیسے ہی وہ خیال پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے، غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے، تقدیر کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ تقدیر کا انکار کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے اگر کوئی آدمی اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو ایسے آدمی کا وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ 7واں آدمی امانت میں خیانت کرنے والا۔ امانت میں خیانت کرنا یہ کس کی صفت ہے معلوم ہے؟ منافق کی صفت ہے، اور یہ ایسی بڑی برائی ہے، اگر اس پر عمل کرنے والا آدمی کبھی بھی اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی پیسے لا کر رکھا اور اسے آپ اس کی حفاظت کرنے کے بعد اس کے پیسے واپس کر دیے، یہ امانت ہمارے پاس، ہمارے ذہن میں صرف پیسوں کی حد تک ہم امانت سمجھتے ہیں، نہیں، امانت کا لفظ کیا ہے؟ بہت بڑا ہے، امانت کا معنی بہت گہرا ہے۔ آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے تو یہ امانت ہے، آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں، اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، یہ امانت ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ اس میں خیانت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اپنے عہدے کا،
اور اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا اور اپنی بیویوں کا ان کا ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ تو چنانچہ یہ امانت ہے۔ عہدہ ملنے پر اگر کوئی آدمی اپنا وہ عہدہ صحیح طور سے ادا نہ کرے تو ایسا آدمی اس امانت میں خیانت کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ تو چنانچہ امانت کا بہت گہرا معنی ہے۔ کوئی آدمی راز بتا دیا آپ کو، یہ بھی امانت ہے، اسے کسی دوسرے کے پاس نہیں بتا سکتے، آپ کسی دوسرے کو نہیں بتا سکتے۔ اگر آپ نے بتا دیا تو آپ خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، اور ایسے آدمی کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ آدمی، یہ بھی بہت بڑی برائی ہے جس کے تعلق سے قرآن مجید میں بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کو یعنی امانتوں کو ایسے لوگوں کے حوالے کرو جو اس کے حقدار ہیں، جو اسے ادا کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے کرو، ورنہ کیا ہے وہ اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھائیں گے، اور کیا ہے خیانت کریں گے اس کے اندر، اور اپنی ذمہ داری میں خیانت کریں گے۔ تو ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد 8واں وہ آدمی، آخری وہ آدمی ہے جو دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ دین کا مذاق اڑانے والا آدمی، ایسے آدمی کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ دین پر عمل نہ کرنا، دین کے احکام پر عمل نہ کرنا، یہ ایمان کی کمزوری ہے، انسان کی کمزوری ہے یہ۔ لیکن دین کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا گنہگار اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی برائی ہے دین کا مذاق اڑانا۔ چھوٹی سی مثال اس کی دین کے مذاق اڑانے کی کیا ہے؟ ہماری پیانٹ ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے۔ اسلام کا کیا حکم ہے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے کہ اپنے پیانٹ کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھو؟ یہ دین ہے۔ اپنے پیانٹ کو کیا ہے؟ اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، یہ دین ہے۔ لیکن اس کا ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ مسجد میں آ گیا، اوپر اٹھا لیے، مسجد سے باہر چلے گئے، جھٹک کر کیا ہے آدمی چلا جاتا ہے۔ تو یہ دین کا مذاق ہے، یہ دین کے حکم کا مذاق ہے، آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ داڑھی چھوڑنا یہ اسلام کی اور کیا ہے دین کا ایک حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اپنے یعنی داڑھیوں کو چھوڑو، اپنے داڑھیوں کو بڑھاؤ، یہ دین کا ایک شعار ہے۔ لیکن اگر آدمی اس کا مذاق اڑاتا ہے تو کیا ہے؟ تو ایسے آدمی کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں، اسے معمولی کام سمجھتے ہیں، معمولی گناہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی اپنے پیانٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اتنا حصہ جہنم کے اندر جائے گا، اس کا جہنم کے اندر اتنا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کر دے گا اسے۔ تو مطلب کیا ہے کہ سزا ہے اسے اس میں، لیکن ہم مذاق اڑاتے ہیں اس کا۔ اگر آپ اپنے پیانٹ کو نیچے رکھ کر بھی نماز پڑھ لیں گے تو تمہاری نماز قبول ہو جائے گی، تمہاری نماز قبول ہو جائے گی، اس سے نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں آپ۔ پیانٹ نیچے اٹھا کر ہی نماز پڑھنا تبھی چل کر کیا نماز قبول ہوگی؟ نہیں، آپ اگر ویسی ہی نماز پڑھ لیں تو نماز قبول ہو جائے گی، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں مسجد میں بھی آپ اپنے پیانٹ کو اوپر رکھیں گے، بازار میں بھی رکھیں گے، اپنے دوستوں کے پاس بھی رکھیں گے۔ دوستوں کے مذاق کو سہنا پسند نہیں ہے، لیکن یہاں دین کا مذاق اڑانا پسند ہے آپ کو۔ دوست مذاق اڑائیں گے نا، اوپر رکھیں گے تو کیا بھائی اوپر چڑھا لیا نا، یہ کیا پینٹ کٹ کر لیا نا، مذاق اڑائیں گے دوست۔ اب دوستوں کے مذاق کو سہی نہیں سکتے، لیکن دین کا مذاق اڑائیں گے ضرور۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قل اب اللہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مذاق اڑاتے ہو؟ ایسے آدمی کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یہ چند لوگ تھے جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں اگر یہ برائیاں ہیں تو اگر ہم کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔
بچیں ان تمام گناہوں سے، اپنے آپ کو بچائیں. عورتیں خاص طور سے چھوٹے شرک سے بھی کیا ہے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں. اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ نظارہ آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں، بعد میں چل کر وہ اور زیادہ کریں گے. ابھی آتے آتے میں نے دیکھا، میں اور اللہ بخش صاحب آ رہے تھے گاڑی کے اندر، لوگوں کو وہاں پر جو گنیشا بٹھایا گیا ہے، ایک بت، ایک مورتی بٹھائی گئی ہے جس کی پوجا لوگ کرتے ہیں، اور وہاں پر کیا ہے اس کے وسیلے میں لوگ کھلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، اور لوگوں کو روک روک کر کیا کھلایا جا رہا ہے، آؤ کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ. اور 2-3 میں نے مسلمانوں کو دیکھا وہاں پر کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے، یہ ہمارے توحید کی کمزوری ہے، جس کو لے کر ہم آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. ہمارا کوئی مددگار نہیں رہے گا وہاں پر. ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں. ہمیشہ کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کوئی وہاں پر ہمارا مدد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، ہماری اولاد بھی نہیں رہے گی اور ہمارے ماں باپ بھی نہیں رہیں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے لوگو ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا. ایسے دن سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے. تو چنانچہ وہاں پر کوئی مدد کرنے والا نہیں رہے گا. ہماری مدد کرنے والی کوئی چیز ہوگی تو وہ ہماری توحید ہوگی، ہمارا اسلام، ہمارا ایمان اور ہمارے اچھے اعمال. یہی کیا ہے وہاں پر ہمیں کامیاب کر سکتے ہیں اور ہمارے مدد کر سکتے ہیں. ورنہ کیا ہے کوئی آدمی، ہماری کوئی مخلوق کیا ہے ہماری مدد نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے بچوں کی، ہماری بیویوں کی، ہمارے عورتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہماری موت ہو تو اسلام اور ایمان کی حالت میں ہو. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواب کریم ورب حلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأعز وجل وأكبر. والله